چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلاق الاخرس واقع بالاشارۃ، اور گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہوتی ہے۔ گونگا کوئی ہے، اس نے نکاح کیا، اب وہ طلاق اگر دے رہا ہے تو اشارے سے اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح نکاح بھی کرے گا، نکاح میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس کی جانب سے ایجاب یا قبول ہونا چاہیے، تو وہ چیز بھی اشارے ہی سے ہوگی۔ خرید و فروخت کی بھی چیزیں ہیں، وہ بھی وہ اشارے ہی سے کرے گا۔ لأنہا صارت معہودتاً، کیونکہ وہ اشارہ معہود ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے۔ گونگوں کو آپ دیکھیے، وہ کس طرح سے اشارہ کریں گے، ایسے کٹ کرنا ہے تو کس طرح سے، ایسے انگلی دو سٹا کر کے پھر دونوں کو الگ کر دیں گے، ایسے جاؤ میرا تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں گونگا ہے تو وہ شادی کا اشارہ ایسے سمجھتا ہے، وہ اسے پوچھیے کب، مات کوئی مہینہ کا نام لے گا، وہ اس میں ہلکا پھلکا بول لیتا، آدھا بول لیتا، آدھا نہیں بول پاتا ہے۔ تو اشارہ ان کا معہود ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اشارہ کر رہا ہے۔ اشارے میں بیان کرتے تھے تو سمجھتے کیسے تھے؟ اچھا گونگے سمجھتے، ہاں۔ تو جو بہرے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی آواز سن نہیں پائیں گے، تو وہ کیسے آپ کی بات سمجھیں گے؟ اشارے سے آپ کو بتانا پڑتا ہے، اشارے سے بتانا پڑتا ہے نا۔ تو اس لیے اب یہ ایک فن ہے، ایک تعلیم ہے، گونگوں یہ بہروں کو تعلیم دینے کا طریقہ۔ تو آپ دیکھیے گا کچھ انٹرنیشنل جو لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایک آدمی اشارہ بھی کرتا رہتا ہے، زیادہ دور نہ جا کر کے آپ دیکھیے، ادھر ابھی شروع تو نہیں تھا لیکن اب ادھر آ گیا ہے 1-1.5 سال میں، وہ مکہ لائیو ایک اپلیکیشن ہے، تو اس کو جب آپ لوڈ کریں گے تو اس میں براہ راست مکہ شریف حرمین کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، اس وقت جس طرح سے ہے اسی طریقے سے اس میں دکھائے گا۔ تو جمعہ کے دن، جمعہ کا جب خطبہ دیتا ہے خطیب، تو سائیڈ میں اسکرین پر ایک کنارے ایک آدمی دکھائی دیتا، ایسے اشارہ کرتا رہتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی جانب اشارہ کرنا تو ایسے اوپر کرتا ہے، اور حضور کی جانب اشارہ کرنا رہتا ہے، اشارہ ایسے کرتا ہے داڑھی کی طرف۔ تو کچھ چیزیں جو ہے جب برابر سنیے تو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو دیکھ تو رہے ہیں مگر سن نہیں پا رہے ہیں، تو اس طریقے سے۔ تو بہرحال اشارہ سے وہ طلاق واقع کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن صرف اشارہ نہیں، اشارے کے ساتھ جس طرح سے وہ بول سکتا ہے اس طرح سے بولے بھی، جس طرح بولتا نہیں، کچھ نہ کچھ تو آواز نکالتے ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ تو ہیں جو 50% بول لیتے ہیں، کچھ ہیں 10-15% بول لیتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو بول لیتے ہیں۔ اب وہ بولیں اور بولنے کے ساتھ اشارہ کریں تو پھر وہ اشارہ معتبر ہوگا، ان کی طلاق کے لیے طلاق مان لی جائے گی۔ لأنہا صارت معہودتاً، کیونکہ وہ اشارہ معہود یعنی معلوم ہو چکا ہے۔ فوقیمت مقام العبارت دفعا للحاجت، لہذا ضرورت پوری کرنے کے لیے اس اشارے کو عبارت کے قائم مقام کر دیا گیا۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ جب تک عبارت نہ ہو، زبان سے ادائیگی نہ ہو طلاق کی یا طلاق کے ہم معنی کی، اس وقت تک طلاق واقع نہ ہو۔ صرف ارادہ کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو کر دیا، تو ارادہ کر لینے سے طلاق نہیں واقع ہوتی۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ زبان سے ادا نہ کرے۔ اب گونگا ہے تو زبان سے تو ادائیگی عبارت کی ہو نہیں پا رہی ہے،
ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اس پر دلالت نہیں کرتی ہے، تو اس لیے قیاس کہتا ہے کہ اس کی طلاق واقع نہ ہو، لیکن استحسان خلاف قیاس یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو، کیونکہ اگر اس کے ان تصرفات کو معتبر نہ مانا جائے تو اس کی بہت ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ خرید و فروخت کے بارے میں بھی اگر نہ مانیں آپ اس کے اس اشارے کو، خرید و فروخت کی جگہ پر، ایجاب و قبول کی جگہ پر، تو کیسے خریدے گا، کیسے بیچے گا، کیسے اپنی ضرورت پوری کرے گا، تو بھوکوں مر جائے گا۔ اسی طریقے سے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح کے بعد اگر انبن ہو گئی ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورتیں اس کی کیسے پوری ہوں گی؟ تو ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس کے اس اشارے کو جو معہود ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، پورے طور سے دلالت نہیں کرتا ہے لیکن اشارے کنایے سے وہ سمجھ جاتے ہیں، تو اس کے اس اشارے کو عبارت کے قائم مقام کر دیا گیا ضرورت پوری کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں وہ عبارت نہیں ہے۔ عبارت تو جو زبان سے ادا ہو، دلالت کرے، اس کا معنی لوگ سمجھیں۔ وَسَتَأْتِيكَ وُجُوهُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ، اور اس کی وجوہات عنقریب انشاءاللہ کتاب کے اخیر حصے میں آپ کے پاس آئیں گی۔ کتاب سے مراد یہاں پر کتاب ہدایہ ہے، کتاب الطلاق نہیں، بلکہ کتاب ہدایہ کے اخیر میں یہ بیان کریں گے، وہاں پر یہ سب ساری باتیں آئیں گی پوری تفصیل سے، کیوں آخر اس کے تصرف کو جائز قرار دیا گیا ہے، نافذ مانا گیا ہے۔ تو اسی میں سے ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ دیکھیے شریعت نے عبادات کے اندر اس کے اشارے کو معتبر مانا ہے، عبادات میں اس کے اشارے کو معتبر مانا ہے۔ نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ خالی وہ ہونٹ ہلاتا رہے، صرف وہ ہونٹ ہلاتا رہے، تو اس کے اس اشارہ ہی نہ ہوا یہ، بھائی ہونٹ ہلائے گا تو آپ دور سے کیا سمجھیں گے؟ کچھ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن ہونٹ ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کس بات کی جانب؟ قراءت کی جانب، تو اس کے اس اشارہ قراءت کو شریعت نے معتبر مانا ہے، جبکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات سے ہے۔ تو جب عبادات میں اس کے اشارے کو معتبر مانا ہے تو معاملات میں بھی، معاملات تو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، معتبر مانا۔ ہاں، اب البتہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تو اس کے اندر تعمیم ہے، چاہے وہ گونگا لکھنا جانتا ہو یا لکھنا نہ جانتا ہو، بہر صورت اشارے سے طلاق دے دے گا تو وہ اشارہ مان لیا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، اور امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے، لیکن اصحاب شافعیہ میں سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو پھر اشارے سے کام نہیں چلے گا، اگر لکھنا جانتا ہے تو لکھ کر کے وہ طلاق دے۔ بھئی لکھنا کتابت اس کی اور ایک طرف اشارہ، تو دلالت زیادہ کون کر رہا ہے؟ مدعا کے اوپر، اس کے مقصود کے اوپر، کتابت نہ دلالت کر رہی ہے۔ تو اس لیے بعض نے کہا، بعض اصحاب شافعیہ نے، کہ اگر وہ لکھنا جانتا اچھی طرح تو پھر اشارے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، لکھ کر کے ہی اس کو تصرفات کو انجام دینا پڑے گا۔ علامہ ابن حمام نے اس قول کو فرمایا کہ ھذا قول حسن، یہ حسن قول ہے، یہ قول جو بعض اصحاب شافعی بازی نے کیا مگر یہ قول حسن ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور اسی کا قول ہمارے بعض مشائخ نے بھی کیا ہے، یعنی اس کو پسند کیا علامہ ابن حمام نے۔ یہ اور بات ہے کہ اصل مسئلہ وہی ہے ظاہر الروایہ، کہ چاہے وہ لکھنا جانتا ہو یا لکھنا نہ جانتا ہو، اشارے سے اگر تصرف کرے گا تو وہ تصرف معتبر ہوگا۔ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ سِنَتَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، اور باندی کی طلاق دو ہی ہے، یعنی دو ہی میں کام پورا ختم ہو جائے گا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، اور آزاد بیوی کی طلاق تین ہے، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ مطلب یہ ہوا، ایک ہے طلاق کو واقع کرنا اور ایک ہے طلاق کی تعداد اور اس کی مقدار۔ تو طلاق کی تعداد اور اس کی مقدار کا اعتبار کس سے کیا جائے گا؟ عورتوں سے، کہ عورت کیسی ہے، کامل النعمہ ہے یا ناقص النعمہ ہے، پوری نعمت والی ہے یا آدھی نعمت والی ہے۔
تو آدھی نعمت والی ہے تو پھر 2 ہی طلاق 2 ہی گرہ پڑے گی. پڑھنی تو چاہیے قیاس کے مطابق 1.5. کتنی؟ 1.5 ہے، مگر اس میں تنصیف نہیں، اس میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے وہ پورا آدھا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا 2. اور اگر کامل النعمہ یعنی آزاد عورت ہے تو پھر 3 طلاق والی ہوگی. تو تعداد طلاق میں، مقدار طلاق میں اعتبار کس کا ہے احناف کے نزدیک؟ عورت کا ہے. اور ایقاع طلاق میں کہ طلاق واقع کون کرے گا، تو اس میں اعتبار مرد کا ہے. تو جس میں اعتبار مرد کا ہے تو عورت کا کوئی اعتبار اس میں نہیں، اور جس میں عورت کا اعتبار ہے تو اس خاص مسئلے میں مرد کا کوئی اعتبار نہیں، مرد چاہے آزاد ہو یا غلام ہو. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ باندی کی طلاق ہے، باندی مطلق باندی کوئی بھی مادی ہو کی طلاق 2 ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 میں مغلظہ ہو جائے گی. حرن کانا زوجہا، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ طلاق الحرت، اور آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام، اس سے فرق نہیں پڑے گا. وقال الشافعی عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، اور امام شافعی نے فرمایا کہ طلاق کا عدد یہ مردوں کی حالت سے معتبر ہے، طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کی حالت سے ہے. کہ مرد کی کیسی حالت ہے، مرد آزاد ہے یا غلام ہے. آزاد ہے تو پھر وہاں پر 3 طلاق ہوگی، اور اگر غلام ہے تو پھر 2 ہی طلاق دینے کا حقدار ہوگا. دلیل کیا ان کی ہے؟ مرد سے طلاق کی مقدار کا اعتبار مرد کی حالت سے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، طلاق کا اعتبار مردوں سے ہے. مطلب کیا ہوا؟ طلاق کا اعتبار مردوں سے ہے اور عدت کا اعتبار عورتوں سے ہے. تو دیکھیے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ طلاق مطلق کہا گیا نا، طلاق کا کوئی مضاف نہیں لایا گیا، عدد الطلاق نہیں کہا گیا، قدر الطلاق نہیں کہا گیا، مطلق الطلاق کہا گیا. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایقاع الطلاق معتبر بالرجال، طلاق کو واقع کرنے کا اعتبار کس کی طرف سے ہے؟ مردوں کی طرف سے ہے. تو سرکار کے یہ فرمانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو سب جانتے ہیں کہ مرد ہی طلاق دیتا ہے. کہہ رہے نہیں، جس ماحول میں آپ نے یہ فرمایا ہے وہ ماحول اس کے خلاف بھی تھا. زمانے جاہلیت میں الٹا بھی ہوتا تھا، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی عورت کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چلو 9 2 11 گئی، کسی کے ساتھ چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی یہ چیز تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، گھر بدل دیا اس نے، دوسرے گھر میں چلی گئی، ختم ہو گیا اس سے اس کا تعلق، گویا اس نے وہاں سے الگ ہو کر کے اپنے آپ کو طلاق دے دی. اپنے آپ کو نہیں، اپنے شوہر کو طلاق دے دی. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو گڑبڑ ہے، ایسا نہیں چلے گا. عورت کو اگر اختیار دے دیا جائے تو پھر دیکھیے کتنا برا حال ہو جائے گا معاشرے کا. چلیے، تو اس لیے سرکار نے اس ماحول میں فرمایا، یہ نہیں کہ معلوم تھا سب کو. فرمایا کہ طلاق کا اعتبار مردوں سے ہے، یعنی طلاق کے واقع کرنے کا اعتبار مردوں سے ہے، اور عدت کا اعتبار تو عورتوں سے رہتا ہے. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے یہاں پر طلاق سے مراد ایقاع الطلاق نہیں ہے، قدر الطلاق ہے. طلاق کی مقدار کا اعتبار مردوں سے ہے. مرد کیا ہے؟ آزاد ہے تو پھر طلاق کی مقدار 3 ہوگی، اور اگر غلام ہے تو طلاق کی مقدار اس کا نصف یعنی 2 ہوگی. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس کے ضمن میں جو دوسری چیز آ رہی ہے وہ کیا؟ العدت، اس کو جوڑا کس سے؟ بالنساء سے. تو عدت میں کیا مراد ہے؟ عدت میں مراد عدت کی تعداد ہے کہ 2 مہینہ رہے گی، 3 مہینہ رہے گی، 2 حیض ہے کہ 3 حیض ہے، تو تعداد ہی نہ ہے یہ. ورنہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عدت کون یہ کیا نام ہے گزارے گی؟ عورت گزارے گی، مرد کیا گزارے گا؟ اس لیے کہ عورت کے اندر عدت گزارنے کا حکم ہوگا، کیونکہ استبراء رحم وہیں پر ہونا ہے، مرد کے لیے تو ہے نہیں. تو
تو اس لیے سرکار نے تقسیم کر دیا ہے. کیا تقسیم کیا ہے؟ یہ طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے، مردوں سے ہے، اور عدت کا اعتبار عورتوں سے ہے. اور بلا شبہ عدت میں مطلق عدت گزارنا مراد نہیں ہے، بلکہ عدت کی مقدار مراد ہے. عدت میں عدت کی مقدار مراد ہے کہ عدت کی مقدار کا اعتبار کس سے ہے؟ عورتوں سے ہے کہ عورتوں کی حالت سے ہے کہ عورت کی حالت کیسی ہے، آزاد کی ہے یا غلام کی ہے، باندھی کی ہے. آزاد اگر عورت ہے تو پھر پورے 3 حیض ہیں، یا امام شافعی کے نزدیک 3 طہر ہے، اور اگر غلام باندھی ہے وہ تو پھر 2 ہو جائے گا وہ. تو جب وہاں پر اسی سیاق میں جب تقسیم سرکار کر رہے ہیں تو جب وہاں پر عدت سے مراد کیا ہے؟ قدر العدہ ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی طلاق سے بھی مراد کیا ہوگا؟ قدر الطلاق. طلاق کی مقدار کا اعتبار مردوں سے ہوگا. تو بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے اس طرح سے، ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے. لیکن احناف اس کا جواب دیں گے، اس میں وہ تعویل کریں گے. تعویل کرنے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اس بات کی صراحت آئی ہے. تو اجمال ہے نا کہ اس کا اعتبار اس سے کتنا رہے گا، بس کہہ دیا کتنا اس کا اعتبار اس سے ہے. دوسری حدیث جو آئی ہے جس کو احناف نے مستدل بنایا اپنا، اس میں صاف صاف ہے طلاق الامت سنتان وعدتها حیضتان. اس میں عورت ہی کا ذکر ہی ہے کہ باندھی کی طلاق 2 ہے بس، یعنی 2 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کی عدت 2 حیض ہے. تو اب جب یہاں پر صراحت ہے کہ باندھی کی طلاق 2 ہی ہے تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتبار قدر طلاق میں کس کا ہے؟ عورت کا ہے، اس کا مرد کا نہیں ہے. مرد میں مرد کی جانب سے کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ ایقاع طلاق کا، طلاق کو واقع کرنے کا. چلیے، تو اگر یہ حدیث نہ ہوتی تب اس کو ظاہر پر رکھ سکتے تھے، لیکن یہ حدیث ہے لہذا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ وہاں پر طلاق سے مراد ایقاع الطلاق ہے، تعداد یا قدر الطلاق نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو حدیث ہے طلاق الامت سنتان، تو وہاں پر امت سے مراد مطلق اما نہ لے لیا جائے، بلکہ وہ باندھی لی جائے جو باندھی کسی غلام کی زوجیت میں ہو. اگر غلام کی زوجیت میں ہوگی تو ٹھیک ہے بلا شبہ. امام شافعی بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی غلام مرد ہے نا، شوہر، تو اس کی 2 ہی ہوگی، تو وہ اس پر محمول کر دیا جائے. کہ اگر آپ اس پر محمول کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب طلاق الامت سنتان، امت سے مراد آپ نے کیا لے لیا؟ مطلق باندھی نہیں، وہ باندھی جو کسی غلام کی زوجیت میں ہو. تو 2 طلاق ہونا یہ امت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، غلام جو اس کا شوہر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم پلٹ کر کے آپ سے سوال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو ضمیر آ رہی وہ عدتها حیضتان، آگے ضمیر آ رہی نا، تو ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ وہی باندھی ہوگی جس باندھی کو آپ نے خاص کر دیا کہ ایسی باندھی جو کسی غلام کی زوجیت میں ہو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسی باندھی کا کی عدت 2 حیض ہے جو کسی غلام کی زوجیت میں ہو. یعنی اگر کسی آزاد کی زوجیت میں ہو تو کیا آپ کہیں گے کہ 3 حیض ہوگی اس کی بات طلاق ہے؟ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں یہاں مطلق باندھی ہے. ضمیر کا مرجع جو ہے یہاں پر جو ہوگا وہ مطلق باندھی کی طرف ہوگا. چلیے بہرحال ہے. دیکھیے یہ تو رہی حدیث دلیل نقلی امام شافعی کی کہ جس میں آیا کہ طلاق بالرجال والعدت بالنساء. تو اس میں انہوں نے طلاق سے مراد کیا لیا؟ قدر الطلاق، کی طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کی حالت سے ہے اور عدت کی تعداد کا اعتبار عورتوں کی حالت سے ہے. اب عقلی دلیل سنیے. وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ، اور اس لیے بھی کہ مالکیت کی صفت، مالک ہونا، یہ جو صفت ہے یہ ایک بزرگی ہے، شرافت کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے. والآدمی، اور مالک ہے کون؟ مرد مالک ہوتا ہے، عورت نہیں مالک ہوتی ہے نا. زرع کا مالک مرد ہوتا. مالکیت کی صفت کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے. والآدمیت مستدعیت لہا، اور آدمی ہونا یہ اس کرامت کا مقتضی ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
کہ ہم نے جو ہے بنی آدم کو عزت دی ہے، کرامت عطا کی ہے، تو آدمی ہونا یہ کیا چاہ رہا ہے؟ عزت چاہ رہا ہے۔ تو مالکیت یہ کیا ہے؟ یہ ایک کرامت ہے، لہذا آدمی کے لیے یہ کرامت ہوگی حاصل۔ اور مالک ہونا یہ کس کا ہے؟ یہ مرد کا ہے، عورت کا تو ہے نہیں۔ اچھا، وَمَعْنَ الْآدْمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكْمَلُ، اور آدمیت کا معنی آزاد شخص کے اندر زیادہ کامل ہے بنسبت غلام کے۔ تو اس وجہ سے ایک جانب شوہر غلام ہے اور دوسری جانب شوہر آزاد ہے۔ مالک ہونا، نکاح کا بدعا کا مالک ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ کون مستحق اس کا ہوگا؟ آدمی ہوگا۔ اور یہاں پر چونکہ مالک ہونا، جس ملکیت کی بات چل رہی ہے اس میں مالک کون؟ اس میں بلا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک کے اتفاق سے مالک کون ہے؟ شوہر ہے۔ اچھا، اب جب شوہر مالک ہے، مالکیت کرامت ہے، تو ایک شوہر ہے آزاد اور دوسرا شوہر ہے کون؟ غلام۔ تو آزاد شخص کے اندر آدمیت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے اور غلام کے اندر اس کی بنسبت آدھا ہوتا ہے، کم پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آزاد شوہر ہے تو یہ مالکیت زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر غلام شوہر ہے تو وہ مالکیت کم ہونی چاہیے۔ تو مالکیت زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ اتنی مستحکم ملکیت ہو کہ 3 گرہ پڑی ہوئی ہو، جب تک 3 نہ کھولے اس کے ہاتھ سے نہ جائے۔ اور کم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی گرہ کم ہو جائے، 2 ہی میں ختم ہو جائے گا وہ۔ چلیے، تو اس وجہ سے اعتبار کس کا ہونا چاہیے؟ مرد کا ہونا چاہیے، طلاق کی تعداد کا، چونکہ مالکیت کو انہوں نے لیا ہے۔ اور احناف کیا لیں گے؟ محلیت کو لیں گے۔ ہاں، احناف محلیت کو لیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں پر بات یہ سب آئی تھی باندی وغیرہ کی، وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ محلیت نکاح ہونا یہ عورت کے لیے، عورت ہی محل نکاح ہوتی ہے، محلیت نکاح ہونا یہ عورت کے لیے ایک نعمت ہے، کہ کسی کے لیے حلال ہو، یہ کیا ہے؟ اس کے حق میں یہ ایک نعمت ہے۔ اور جب یہ اس کے حق میں نعمت ہے تو ایک ہے باندی عورت اور ایک ہے آزاد عورت، اور دونوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ نعمت کے اندر تنصیف ہوا کرتی ہے، ایک میں زیادہ پوری ہوتی ہے اور ایک میں آدھی ہوتی ہے۔ تو یہ محلیت نکاح بھی دونوں کے اندر فرق ہونی چاہیے، ایک میں کامل ہو کہ 3 گرہیں پڑیں، اتنی مضبوط ہو، اور دوسرے میں اس کی آدھی ہونی چاہیے، 2 ہی پڑے۔ اب یہ ایک چیز کہی کہ آدمیت کا معنی آزاد میں غلام کی بنسبت زیادہ کامل ہے، یعنی غلام میں بھی ہے آدمیت کا معنی، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اب یہ کامل اس میں کیسے؟ اس میں اس کے مقابل میں ناقص کیسے ہے؟ اس میں بھی، مگر اس کے مقابل میں کم ہے۔ اس کا اعتبار کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ کہہ رہے وہ اس اعتبار سے دیکھیے، بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ آزاد مرد کی ضرورت پڑتی ہے، غلام وہ نہیں کام کر پاتا ہے، شریعت نے اسے وہ اختیار نہیں دیا ہے۔ جیسے ولی ہونا، ولی بننا کسی کے نکاح کا یا کسی کی اس کا، تو ولی یہ آزاد بن سکتا ہے اور غلام نہیں بن سکتا ہے۔ گواہی دینے کی باری آئی تو گواہ آزاد بن سکتا ہے، غلام نہیں بن سکتا ہے۔ قاضی ہے، آزاد بن سکتا ہے، غلام نہیں بن سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پتہ چل رہا ہے نا کہ فرق ہے، اس کے اندر زیادہ ہے آدمیت، شریعت نے اس کے اندر آدمیت کا اعتبار زیادہ کیا ہے، اس کے اندر کم کیا ہے۔ تو جب اعتبار کم کیا یہاں پر، وہاں پر زیادہ کیا ہے، تو اس لیے نکاح کی ملکیت جو ایک کرامت ہے، ایک کو زیادہ ملے گی اور ایک کو کم ملے گی۔ یعنی غلام اگر شوہر ہے تو اس کو یہ ملکیت کم ملے گی، یہ کرامت کم ملے گی، بس 2 ہی گرا پڑے گی، جلدی سے ختم ہو جائے گی، اور دوسرے کو زیادہ ملے گی، 3 گرا پڑے گی، اتنی جلدی سے اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ کرول آدمیت مستدعیت، ہاں، اور اس لیے بھی کہ مالکیت کی صفت، اور یہاں پر کس ملکیت کی بات چل رہی ہے؟ بضاع کی۔ مالکیت کی صفت یہ ایک کرامت ہے، شرافت کی چیز ہے، اور آدمی ہونا یہ اس کا مقتضی ہے۔ آدمی اگر کوئی ہے تو اس کے اندر کرامت چاہیے، آیت کریمہ کی وجہ سے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَمَعْنَ الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكْمَلُ، اور آدمیت کا معنی آزاد شخص کے اندر زیادہ کامل ہے۔ فَكَانَتْ مَالِكِيَّتُهُ أَبْلَغَ وَأَكْثَرَ،
لہذا آزاد کی مالکیت نکاح، آزاد کی مالکیت بھی زیادہ ہوگی، ابلغ و اکثر زیادہ ہوگی، کس کے بنسبت؟ غلام کی بنسبت۔ تو اب دیکھیے آزاد اور غلام دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا اس میں، یہ نہیں کہ صرف آزاد ہی کے بارے میں ثابت کیا ہے، دونوں کی مالکیت کا اعتبار کیا ہے کہ دونوں میں جو ہے اعتبار کس کی جانب سے ہوگا؟ مرد شوہر کی جانب سے ہوگا کہ شوہر کیسا ہے، جیسا ہے اسی حساب سے طلاق کی تعداد کا وہ مالک ہوگا۔ اس میں دکھا دیا کہ اس میں مالکیت زیادہ ہے بنسبت اس کے، تو اس کا مطلب مالکیت اس میں بھی ہے، تو اس میں زیادہ ہے تو 3 طلاق کا مالک ہوگا، اور اس میں کم ہے غلام کے اندر تو یہ 2 ہی طلاق کا مالک ہوگا۔ عورت کیسی ہے اس کا اعتبار نہیں، چاہے وہ غلام باندی ہو یا آزاد ہو۔ ولنا قولہ علیہ السلام، ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، طلاق الامت سنتان، کہ دیکھیے صاف صاف ہے باندی کی طلاق 2 ہی ہے، یعنی طلاق کی تعداد جب آگے گنتی آ گئی تو طلاق کا مطلب ہی ہو گیا عدد و طلاق الامہ، باندی کی طلاق 2 ہے، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ تو صاف صاف اس میں اعتبار کس کا کیا ہے؟ عورت کا کیا ہے، سب بیوی کا کیا ہے۔ اچھا اب جیسے انہوں نے ایک عقلی دلیل تھی اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس کے مقابل میں عقلی دلیل دے رہے ہیں، وہ مالکیت کو لے رہے تھے، یہ کیا کس چیز کو لے رہے ہیں؟ محلیت کو، مملوکیت کو نہیں، کیونکہ مملوکیت تو یہ کرامت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طریقے سے بے عزتی کی چیز ہے نا۔ بھائی کوئی آدمی مملوک ہو جائے تو سامان کی طریقے سے ہو گیا، مال ہو گیا وہ، اور مال کو دیکھتے ہی کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ۔ ہاں محلیت کہ کسی کی زوجیت میں جانے کا محل بننا، کہ وَلِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا، اور اس لیے بھی کہ محلیت یعنی محلیت نکاح کی حلت یہ عورت کے حق میں ایک نعمت ہے، اچھا نعمت ہے۔ وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي تَنصِيفِ النِّعَمِ، اور نعمت کی تنصیف میں غلامی کا اثر ہوا کرتا ہے کہ اگر غلام ہے تو اس کو آدھی نعمت ملے گی، ہاں جب آدھی ملے گی تو اس لیے عورت اگر باندی ہے تو پھر اس کے اندر یہ محلیت نکاح کی جو حلت ہوگی وہ کم ہوگی، اتنی کم ہوگی کہ اتنی کمزور ہوگی کہ 2 ہی سے وہ ختم ہو جائے گی، اور زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ 3 گرہیں پڑیں، کہ جب تک 3 گرہیں نہ کھولے شوہر اس وقت تک وہ محلیت نکاح کی حلت ختم نہ ہو۔ اللہ اچھا اب جب وہی بات رہی کہ بھائی نعمت کی تنصیف میں رقیت کا اثر ہوتا ہے، تو آزاد اگر 2 کا مالک ہے تو غلام کتنے کا مالک؟ یہ آزاد عورت کے اندر اگر محلیت نکاح کی حلت 3 گرہ ہے تو اس کے اندر 1.5 ہونا چاہیے، اس کی تنصیف کا مطلب کیا ہوا؟ وہ 3 کا آدھا 1.5 ہوا کرتا ہے، تو اسی کے جواب دے رہے ہیں۔ الا ان العقدۃ لا تتجزا فتکامل عقدتان، مگر نکاح کی گرہ، العقدہ یعنی نکاح کی گرہ، اس پر حاشیہ لگایا ہے مولانا الہ داد نے، تو اس میں عقدہ سے مراد لیا ہے طلاق، لیکن وہ کم سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے عقدہ سے مراد وہی گرہ ہونی چاہیے، عقدہ سے مراد کیا ہے؟ وہی گرہ ہونی چاہیے۔ الا ان عقدہ نکاح کی گرہ، الا ان العقدۃ لا تتجزا، مگر یہ کہ نکاح کی گرہ یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی ہے، متجزی نہیں ہوتی، پوری رہے گی۔ فتکاملو، اصل میں فتکاملو تھا، تکاملا یتکاملو، باب تفاعل سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فتکاملو عقدتان، اس پر ضمہ بنا لیجئے گا، تو 2 گرہیں مکمل ہو جائیں گی، 1.5 کے بجائے 2 گرہیں مکمل ہو جائیں گی، یعنی 2 طلاق۔ اسی گرہ کو کھولنا یہ طلاق دینا ہے، گرہ کو کھولنا یہ کیا ہے؟ یہ طلاق ہے۔ چلیے اب رہی بات کہ جو امام شافعی نے نقلی دلیل دی تھی حدیث پاک الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، ہم نے بتایا تھا نا کہ یہ تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ بھائی 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک کو مردوں سے جوڑ دیا ہے اور ایک کو عورتوں سے جوڑ دیا ہے، تو
تو جس چیز کو عورتوں سے جوڑا ہے وہ ہے عدت کی مقدار. وہ کیا ہے؟ عدت گزارنا نہیں بلکہ عدت کی مقدار ہے. تو اس لیے جس چیز کا کو مردوں سے جوڑا ہے وہاں پر بھی اس کی تعداد کا اعتبار ہونا چاہیے. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں وَتَأْوِيلُ مَا رَوَى، اور جو امام شافعی نے اپنے موقف کے استدلال میں روایت کی ہے حدیث، تو اس کی تعویل یہ ہوگی کہ ان الایقاع بالرجال، الطلاق بالرجال کا مطلب کیا ہوا؟ الایقاع الطلاق بالرجال. چونکہ یہ حدیث بالکل صراحت ہے اس کے خلاف، بات پوری ہوگی. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اور جب غلام کسی عورت سے نکاح کرے اپنے آقا کی اجازت سے، کیونکہ آقا کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا، اگر کر لیا تو موقوف رہے گا. اور اس نے اسے طلاق دے دی، نکاح کیا آقا کی اجازت سے اور پھر طلاق دیا بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے طلاق دے دی. کہہ رہے وقع طلاق ہو تو اس کی یہ طلاق واقع ہو جائے گی. ولا یقع طلاق مولا ہو علی امراتی، اور اس کے آقا کی جانب سے طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی. حالانکہ اجازت لینے میں اس کا دخل تھا، بغیر اس کی اجازت سے یہ مالک نہیں بن سکتا تھا، لیکن جب یہ مالک بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ مستقل مالک ہے. مالک بننے کا مطلب کیا ہو؟ جب تک مالک نہیں بنا تھا تو محتاج تھا کہ وہ اجازت دے، کیونکہ اس کی خدمت پر مامور ہے. جب اس کی خدمت پر مامور ہے اور نکاح کر لے گا تو پورے طور سے کما کو اس کی خدمت نہیں انجام دے پائے گا. بھائی حقوق زوجیت بھی کچھ چیزیں ہوں گی. تو اس لیے ضرورت پڑی اسے کس کی کہ آقا اجازت دے. اجازت دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اب کچھ وقت اسے دے دے گا. اب جب اس نے اجازت دے دی تو اب یہ جو نکاح کا مالک ہوا ہے تو یہ مالک ہونا اب مستقل طور پر ہو گیا کہ یہی اس ملکیت کو ختم کر سکتا ہے، آقا نہیں ختم کر سکتا ہے. یہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے گا، آقا اگر ختم کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، بس اس کے بس میں اتنی تھا اجازت دینا. ولا یقع طلاق مولاه علی امراته، اور اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر یہ واقع نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لأن ملک النکاح حق العبد، کیونکہ نکاح کی ملکیت یہ غلام کا حق ہے، یعنی شوہر جو بنا ہے اس کا حق ہے. فیکون الاسقاط الیہ دون المولا، لہذا اسے ساقط کرنے کا اعتبار بھی اسی غلام کے سپرد ہوگا. ساقط کرنا بھی اسی کے حوالے ہوگا، اسی کے سپرد ہوگا، حوالے ہوگا. یہ لے جو آیا ہے یہاں پر آپ مفوض نکالیں گے تو اسی سے متعلق ہوگا. فیکون الاسقاط مفوضا الیہ دون المولا، لہذا اس ملکیت کو ساقط کرنے کا اعتبار بھی اسی غلام کے سپرد ہوگا، نہ کہ آقا کے سپرد ہوگا.